الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز پردہ نشین خواتین، دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، اور یہ زندگی حقیقت میں راہ گزر کی زندگی ہے. راہ گزر اپنی منزل کی طرف دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے. اسے سکون، راحت، چین، عافیت، حفاظت منزل پر پہنچنے کے بعد اسے محسوس ہوتی ہے. منزل پر جب تک نہ پہنچے تب تک بڑا بے چین رہتا ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے السفر قطعۃ من النار. سفر یہ تو جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. جہنم کا ٹکڑے کا کیا مطلب؟ جہنم میں تکلیف ہی تکلیف، پریشانی ہی پریشانی، مصیبت ہی مصیبت. اسی طرح دنیا کی زندگی میں مصیبت کا نہ ہونا تعجب کی بات. کوئی یوں کہے کہ بھئی میں تکلیف ہی میں نہیں ہوں، تب تعجب کرنا چاہیے. کوئی کہے میں بہت پریشان ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، بہت مصیبت میں ہوں، وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. کیوں؟ دنیا ہے ہی دار الاحوال. اسی لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے حالات کے عادی بنو، حالات سہنے کے عادی بنو. جب حالات سہنے کے عادی بن جاؤ گے تو حالات کا سامنا کرنا آسان ہوگا. جب حالات سے گھبراؤ گے تو پھر شکایتیں کرنے لگو گے، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے. جیسے گرمی میں کوئی گرمی کی شکایت کرے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے کیا؟ بھئی تجھے کیا گرمی ہو رہی؟ مجھے بھی ہو رہی. عورتوں کو کیا، مردوں کو کیا، بڑوں کو کیا، چھوٹوں کو کیا، ہر ایک کو گرمی لگتی ہے. جیسے سردی میں کوئی کہے بھئی سردی لگ رہی ہے، سب کو لگ رہی ہے، آپ کو تھوڑی لگ رہی ہے. جیسے سردی میں سب سردی کے عادی، گرمی میں سب گرمی کے عادی، اسی طرح دنیا میں سب حالات کے عادی. کبھی شوہر کے طرف سے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی ہمیں خود ایک حالات بن جاتے ہیں، ہم خود ایک حالات بن جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ان حالات کا حل صرف اللہ کے احکام میں ہے. اللہ کا جو حکم ہے یہ حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیتیں پیدا کر دیتے ہیں. ایک کیپیسٹی، ارے بھئی یہ کیپیسٹی ہے. ایک انسان ہے جو گرمی کو برداشت ہی نہیں کرتا، ایک انسان ہے گرمی کا عادی بن گیا. تو انبیاء جو تھے وہ حالات کے عادی تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بشر میں پیدا کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. حضور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، یہ لوگ کہیں آپ کو فرشتہ نہ سمجھ جائیں، ان سے کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. میں کوئی عجیب انسان نہیں ہوں. تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تم سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے یوحا الیہ، میری رہبری اللہ کے طرف سے ہوتی رہتی ہے. صبر صبر صبر. اور تم لوگوں کی رہبری میں کرتا ہوں.
بے حضور جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں، وہ رہبری کے لیے ہوتے ہیں. تو انبیاء صحابہ کی رہبری کرتے تھے، صحابہ تابعین کی رہبری کرتے تھے، تابعین تبع تابعین کی رہبری کرتے تھے. اسی طریقے سے دعوت حقیقت میں ہم لوگ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے خیر کے لین دین کرنے والے بنے. مصیبت نہیں بانٹنا، تسلی بانٹنا. بعض لوگ مصیبتیں بانٹ لے پھرتی ہیں. مصیبت بانٹنے کی چیز کیا وہ؟ ارے مصیبت کوئی بانٹنے کی چیز ہے. بتا تکلیفاں بانٹ لیں گے، آؤ. تکلیف نہیں، تسلی بانٹنا. سو ڈھال اصل چیز ہے. بھائی ڈھال تقسیم کرو. ڈھال کسے کہتے ہیں؟ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے تمام انسانوں سے کہ ہمیشہ یہ قبرستان رکھو، اپنے خواہشات دفن کرنے کا قبرستان. اس لیے کہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ضروریات کو پورا کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، خواہشات کو پورا کرنے والا پریشان ہوتا ہے. ضرورت کو پورا کرنے والا پریشان نہیں ہوتا. جتنے لوگ پریشان ہیں وہ سب کے سب پریشان کیوں ہیں؟ خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں الٹے سیدھے کام کیے پریشان ہو رہے ہیں. جتنی چادر اتنا پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جتنی وسعت اتنی ضرورت، اور جتنی ضرورت اتنی محنت. صحابہ اکرام کی یہی عادت تھی، جتنی ضرورت تھی اتنی ہی، اور ہم لوگ ضرورت سے زائد محنت کرتے ہیں. اس لیے صحابہ اور تابعین دیکھیے 2 روٹی کے بعد تیسری روٹی کی محنت نہیں ہوتی تھی. وہ کل کریں گے محنت. فَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. اس میں ایک عجیب اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا کل تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کل کے لیے کیا تیار کر رکھے ہیں. کیا مطلب؟ کل کے 2 معنی ہوتے ہیں. ہمیشہ اپنی رزق میں اتنی تیاری کرو کہ کل آپ بھوکے نہ رہو. اس لیے کہ بھئی کل کام کو جانا ہو تو کھانا کھا کو نہ جانا، یا بھوکے جاؤ گے. کل کا تو غذا آپ کے پاس ہو. کل کی محنت پرسوں کے لیے، پرسوں کی محنت ترسوں کے لیے. تو ہم جو محنت کریں گے وہ کل تک کی ضرورت جو کچھ بھی ہے وہ پورا کر لیں گے. لیکن یہ کل کا جو لفظ ہے 4 جگہوں پر 4 چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے الگ الگ. ایک ہوتا ہے کل کھانے کے اعتبار سے، تو وہ کل تک کے لیے دیکھنا، اس سے زیادہ نہیں. اور ایک ہوتا ہے کل ہمارے بچے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو بھکاری بن کر چھوڑ کر نہ جائیں. یہ حضور کا حکم ہے کہ آپ مر جاؤ اور تمہارے بچے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھریں. تو ایک ہے کل اپنی ذات کے اعتبار سے، ایک ہے کل اپنے بچوں کے اعتبار سے، ایک ہے کل خبر کے اعتبار سے، اور ایک ہے کل آخرت کے اعتبار سے. یہ چاروں اطلاق کل پر ہوتے ہیں. تو ہم لوگ کل کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ بھئی میں نے خبر کے لیے کیا تیار کیا وہ بھی سوچو. میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی وہ بھی سوچو. میں نے بچوں کے لیے کیا تیاری کیا وہ بھی سوچو. میں نے اپنے لیے کیا تیاری کیا وہ بھی سوچو. تو ہمارا دنیا میں آنا یہ امتحان دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں سونے کے واسطے نہیں جاتے. ایسے نہیں جاتے. ارے بھائی ایگزامینیشن ہال میں جو جاتے ہیں کیا کے لیے نہیں جاتے؟ آرام کرنے کے لیے نہیں جاتے، ایگزام دینے کے لیے جاتے. اور ایگزام میں بھائی ایگزامینیشن ہال میں تکلیف ہوئی، کوسچناں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. ایگزام کے معنی کیا؟ ذری سی پریشانی ہو. اور اس کو دارالاحوال کہا گیا. لَنَبْلُوَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تمہیں آزمائیں گے. تو آزمائش میں تکلیف ضرور ہوگی. سکون کے لیے ہم لوگ یہاں نہیں آئے. اسی لیے کہا بیماری ایک نعمت ہے، اگر اس نعمت کا شکر ادا کرو پاس ہو گئے. حالات ایک نعمت ہے، شکر ادا کرو پاس ہو گئے. مصیبت ایک نعمت ہے، شکر ادا کرو پاس ہو گئے. حضرت عائشہ ایک مرتبہ سر میں درد آیا، خوب رو رہی تھی، سر پھٹا جا رہا تھا، اور آپ علیہ السلام کو مذاق سوجھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کر رہے ہیں. تو تکلیف کے سلسلے میں حضور نے یہ فرمایا جب بھی کوئی کسی بندے کو تکلیف آئے
جیسے سر میں درد، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو سر میں درد کے ذریعے سے معاف کر دیتی. اسی لیے کہتے ہیں، دیکھو اطباء لکھتے ہیں بلغم بعض لوگوں کو پریشانی نہیں کرتی. بلغم دو طرح کے ہوتے ہیں، کہ اوپر سے اترنے والا بلغم جس کو نازل کہتے ہیں، ایک ہے معدے سے نکلنے والا بلغم جس کو سائد کہتے ہیں. یہ دو طرح کے بلغم. اور بلغم حقیقت میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ سردی ہو گئی نا، چھینکاں، کھانسی، نزلہ، زکام، سر میں مصیبت سمجھتے ہیں. بلغم اگر کسی کو آ جائے تو 17 بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. کتنی بیماریوں سے بھائی؟ سمجھتے کیا ہیں ہم اس کو؟ مصیبت. حالانکہ ہے وہ بہت بڑی نعمت. اور اس میں سب سے بڑی بیماری کوڑ کی بیماری سے اللہ نجات دے دیتے ہیں. کتنی بڑی بات. تو فقہا اور اطباء نے مستقل لکھا یہ ایک مصیبت کتنے مصیبتوں کو دفع کرتی ہے. یہ ایک حالات کتنے حالات کو دفع کرتے ہیں. یہ ایک پریشانی کتنی پریشانی کو دفع کرتی ہے. تو ہم لوگ اس ایک کو سوچتے ہیں. اسی لیے حضرت تھانوی کہتے ہیں جب بھی مصیبت آئے اس سے بڑی مصیبت کو سوچو، یہ مصیبت ہیچ ہو جائے گی. لیکن مصیبت مانگنا نہیں چاہیے، مصیبت عافیت مانگنا چاہیے. اور عافیت تینوں طرح سے عافیت. ایک ہے طبیعت والی عافیت، ایک ہے ہدایت والی عافیت، ایک ہے قبولیت والی عافیت. یا اللہ عافیت سے رکھ، عافیت سے چلا، عافیت سے چلاتا رہ. عربی 3 چیزیں. ایک ہے عافیت سے رکھ اپنی طبیعت کے اعتبار سے، عافیت سے چلا ہدایت کے اعتبار سے، عافیت سے چلاتا رہے قبولیت کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ جس کسی کو عافیت نصیب فرما دیتے ہیں اسے مصیبت برداشت کرنے کی طاقت دے دیتے ہیں، ہمت دے دیتے ہیں، حوصلہ دے دیتے ہیں. وہ مصیبت میں بھی مسکرائے گا. وہ مصیبت میں کیا کرے گا بھائی؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضرت آپ کیسے ہیں؟ کہا ارے اس شخص سے کیا حال پوچھتے ہو جس کے خواہشات پر، جس کے ارادوں کے مطابق دنیا چل رہی ہے. اب لوگ پوچھے ارادوں کے مطابق دنیا چل رہی ہے، تمہارے ارادوں کے مطابق دنیا چل رہی ہے، کیا باتیں کر رہی ہیں؟ تو حضرت کہنے لگے دیکھو بیٹا، جو اللہ کا ارادہ ہے وہی میرا بھی ارادہ ہے. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ گرنا بول کو اللہ طے کر کو ہی، میرا بھی وہ ارادہ تھا سو گر گا کو تو صبر کر لے تو. تو ایک ہے قضائے مولا ازہما اولا. صحابہ ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے تھے اور حضور اس کا امتحان لیتے تھے روزانہ. کیف اصبحتم، صحابہ کیسے صبح کیے؟ تو صحابہ کہتے تھے اصبحنا مؤمنین باللہ یا رسول اللہ. فرمایا حضور ایمان کے ساتھ صبح کیے. ارے بھی علامت کیا ہے؟ لکل شیء علامت وماذا علامت ایمانکم. ہر چیز کی علامت ہے، تمہاری ایمان کی علامت بتاؤ. تو کیا کہا؟ نصبر علی الرخاء، نشکر علی الرخاء، ونصبر علی البلاء ونرضی علی القضاء. اللہ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ہیں اس پر شکر گزار ہوتے ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، جو بھی فیصلے ہیں اس پر راضی رہتے ہیں. قضائے مولا ازہما اولا. تو اب اللہ تعالیٰ الحمدللہ ایک زندگی دیا. وہ زندگی میں دنیا نہیں دیکھنا. وہ سب جیسے جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کے درجات رکھیں گے، مسحریوں پر، کرسیوں پر، عرش، ایک فرش پر، اس طریقے سے الگ الگ درجات. لیکن اوپر کے رہنے والے نیچے کے رہنے والے کو دیکھ کر حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، یعنی اور نیچے کے رہنے والے اوپر کو دیکھ کر رشک تو کریں گے لیکن اپنے آپ کو ذلیل نہیں سمجھیں گے. اتنا دل صاف ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم دنیا میں رہتے ہیں،
حضرت یوسف فرما کرتے تھے مالداروں کو دیکھ کر غریبوں کو دیکھ کر مالدار آپس میں کبھی بھی حقیر اور رشک نہ کریں، کبھی بھی نہیں۔ ارے اللہ تجھے دیا، تو تیری زندگی تو گزار، بھائی اللہ مجھے دیا، میری زندگی میں گزار تو، یہ ہماری عبادت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اللہ کے فیصلے پر آپ راضی ہیں؟ سب سے بڑی عبادت۔ لوگ خالی نماز پڑھنے کی عبادت سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کون سی نماز پڑھتے تھے زیادہ؟ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیف کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کیسے تھے؟ ذرا وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خصوصیات بیان کیجئے۔ حضرت نے فرمایا سب سے پہلی بات، تمہیں لوگ دین بولے تو نماز پڑھنے کو سمجھ گئے۔ فرسٹ اس کی اصلاح فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے، ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، صحابہ تم سے زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے، تم سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ کیا مطلب؟ تم لوگ بہت نمازاں پڑھتے ہو، بہت خالی نمازاں، کون سے فرضاں پڑھنے کا ٹائم پڑھتے نہیں، نفلاں پڑھ لے پھرتے رہتی، فرضاں پڑھتی نہیں، نفلاں، اشراق کیا، چاش کیا، فجر خضا، تہجد پردل کو فجر کو دیب خضا کرے تو اسے ملوث نہیں بولیں گے، ابھی پاگل اتنا بولیں گے؟ فجر کوئی پڑھے، عشاء کوئی پڑھے تو اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب لکھتے ہیں۔ کوئی تہجد پڑھ کر فجر چھوڑ دے بسو احمق بولیں گے نا بھائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھتے تھے کہ لوگ خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نمازوں کے درمیان جو چیز ہونی چاہیے وہ چیز نہیں ہے۔ تو کیا کہا؟ تم نمازیں بہت پڑھتے ہو لیکن ایمان کمزور ہے۔ صحابہ کیا تھے؟ صحابہ تم سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی تم سے زیادہ روزہ، ولیکن ایمانہم کالجبال، لیکن ایمان ان کا پہاڑ کی طرح ہوتا تھا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی۔ اور اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے وہ کیوں؟ ہر حال میں ہم اللہ سے راضی ہونے والے بننے، یہ سیکھنے کے لیے اللہ کا راستہ۔ اللہ کے راستے میں جا کر دیکھنا کیسے کیسے غریب کیسی کیسی قربانی دے رہے ہیں، کیسے کیسے امیر کیسے کیسے تواضع سے چل رہے ہیں، کس کس کے دل میں آخرت کا کتنا غم ہے، کس کس کے دل میں آخرت کی کتنی فکر ہے، کون کون امیر ہونے کے باوجود خدمت میں اپنے آپ کو نچھاور کر دیتے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر اپنے اندر ایک ایک صفت کو اجاگر کرنا۔ خزمہ صفا، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اچھی چیز ملتی ہے، وہ اچھی چیز لینے کے ہم عادی بننا۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ سب نیتیں کریں، ارادے فرمائیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا کر اللہ کے بندے بنیں گے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہمارے جو خواتین آئی ہوئی ہیں ان تمام خواتین حلقے بنا کر تشکیل بھی کریں، اور بیرون سے تشکیل شروع کرو۔ بیرون جو چلہ لگا چکے مستورات میں بیرون، جو عشرہ لگا چکے ہیں وہ چلہ، جو 3 دن لگا چکے ہیں وہ عشرہ، جو نئے ہیں وہ 3 دن کم از کم انشاءاللہ یہاں سے ایک 3 دن کی جماعتیں بن جائیں، اس طرح کی ہماری تشکیل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔